تو انشاءاللہ آپ کو پہلے دن ہی ریلیف مل جائے گا. ایڑیوں کا درد ہے, پنڈلی درد ہے اور سیکے نکلتے ہیں, اسگند نگوری, اشوگندھا بھی اسے کہتے ہیں. تو نمبر 2 ہے یہ سونٹ ہے, جو سوکھا ادرک اسے بولتے ہیں, اور اس کے اندر ایک بڑا معروف جو ہے نا وہ مرکب ہوتا ہے جنجرول, یہ اسے خشک ادرک بھی بولتے ہیں. اور نمبر 3 جی سرنجا شیری ہیں, جو 1000 ملی گرام کیپسول ہے نا وہ صبح دوپہر شام آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں. اگر کسی کو پیشنٹ کو زیادہ مسئلہ ہے تو پودینے کا کعوہ لے لیں, اس کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کو پہلے دن ہی ریلیف مل جائے گا. ایسے شوگر والے مریض ہیں, ڈائبٹک پیشنٹ ہے نا, سن پن آ جاتا ہے, تو وہ ایسے کو پھر جب وہ چلتے ہیں تو اس کے پاؤں کے نیچے اگر کوئی کیل بھی آ جائے تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا. ڈی وی ٹی ہے جس میں ایک جو ڈی وی ٹی ہے نا ڈیپ وین تھرومبوسس ہے, جس میں جو لیگ ہے, جو پنڈلیاں نا, اس کے جو گہری رگ کے اندر کلوٹس آ جاتا ہے. اور ایلوپیتھک میں تو اس کی سرجری کرتے ہیں, وہ آپریشن کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اس کا میڈیسن کھانے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. ایڑیوں اور ٹانگوں کا درد بہت کامن ہے, لوگ چلنے سے بیچارے قاصر ہوتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی یہ بھی بہت زیادہ کامن ہے, جو نا ہیل پین ہے, ایڑیوں کا درد ہے, یا پنڈلی درد ہے, یا آج کل جو پاؤں میں درد ہوتا ہے, پاؤں کی تلیوں میں درد ہوتا ہے اور سیکے نکلتے ہیں, پاؤں میں جلن ہوتی ہے, برننگ ہوتی ہے, تو یہ بہت زیادہ کامن ہے آج کل کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور جو ہیٹ ویو ہے اور ہیٹ سٹروک ہے, سن سٹروک کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اس موسم میں یہ جو امراض ہیں اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی پنڈلی میں درد ہوتا ہے, ایڑی میں درد ہوتا ہے, پاؤں میں درد ہوتا ہے, پاؤں میں جلن ہوتی ہے, سڑن ہوتی ہے, سیکے نکلتے ہیں, تپش ہوتی ہے. اور یہ جن مریضوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا وہ صرف گرمیوں میں ہی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ سردیوں میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, مائیں ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ سردی کے باوجود اس کا سارا جسم جو کمبل کے اندر ہوتا ہے اور پاؤں باہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے. چھوٹا ہوتا ہے نہیں, کمبل نہیں چھوٹا ہوتا, کمبل چھوٹا نہیں ہوتا, ان کو مرض ہوتا ہے, یہ جو برننگ ہوتی ہے, جو پاؤں میں سیکے نکلتے ہیں, سوزش ہوتی ہے, انفیکشن ہوتی ہے, تو یہ تو بہت زیادہ کامن ہے. اور اس ایج فیکٹر بھی اس کے اوپر آتا ہے کوئی؟ دیکھیں جی, ایج فیکٹر تو لازمی ہر بندے کے ساتھ آتا ہے. ایج فیکٹر تو ظاہری بات ہے, ایج فیکٹر کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑنا ہے, مجھے بھی سامنا کرنا پڑنا ہے. اس کے ساتھ یعنی کہ 50 سال کے اوپر والے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو آپ کی امیون سسٹم جو ہے نا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اگر آپ اپنی کیئر نہیں کرتے, آپ متوازن غذا نہیں کھاتے, آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 60+ ہیں لیکن بالکل فٹ ہے, بالکل جوان ہے, وہ جوانوں کو بھی مات دے دیتے ہیں. اس کی ریزن بھی یہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو فٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے متوازن غذا کھائی ہے. آج بھی وہ 5-6 کلومیٹر دوڑتے ہیں, بزرگ ہیں, بالکل جوان ہیں. تو اس کا کیا حل ہے حکیم صاحب؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پراپر تو ایک واک کریں, ورزش کریں. دوسرا یہ کہ جو ریزن ہے, جو اس کا سبب ہے, اس کو دور کیا جائے. مثال کے طور پر اگر پنڈلی میں درد ہو رہا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا جو پنڈلی میں درد ہے یہ کب سے ہے اور کن مریضوں کو. زیادہ تر جو ڈائبٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا ان میں دیکھا گیا کہ ان کو رات کو ایچنگ ہوتی ہے, رات کو بے چینی ہوتی ہے, رات کو وہ سو نہیں پاتے, تو جو ٹانگوں میں نا بہت زیادہ درد ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں نا ڈائبیٹک جو سنسیشن ہے جس میں ان کی جو پاؤں کی تلیاں وہ نمنس آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ سن پن آ جاتا ہے اور گینگرین کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جتنے بھی ایسے شوگر والے مریض ہیں, ڈائبٹک پیشنٹ ہیں نا, ان کو ڈائبٹک جو نیروپیتھی ہے, ڈائبٹک نیوروپیتھی جو ہے نا وہ اسی ہی مرض کو کہتے ہیں, جس میں شوگر والے مریضوں کی جو ٹانگ میں ایچنگ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جو پاؤں کی جو تلیاں ہیں, جو پاؤں کی تلیاں ہیں, نیچے والا جو حصہ ہے نا وہ اس میں سنسیشن ہو جاتی ہے, نمنس آ جاتی ہے, سن پن آ جاتا ہے. تو وہ ایسے پیشنٹ کو پھر جب وہ چلتے ہیں تو اس کے پاؤں کے نیچے اگر کوئی کیل بھی آ جائے تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ سنسیشن ہے, سن پن ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر وہی پھر زخم اور السر اور گینگرین کی طرف معاملہ چل جاتا ہے. تو ایسے مریضوں کو, ایسے جو شوگر والے مریض ہیں, سب سے پہلے تو انہیں شوگر کنٹرول کرنی ہے, سب سے پہلے پرہیز کرنا ہے. جو شوگر ہے یہ ایک ڈائٹری ڈیزیز ہے, یہ ایک غذائی بیماری ہے. تو اگر آپ پرہیز کے ساتھ آپ پراپر واک کرتے ہیں, یقین جانیں کسی بھی میڈیسن کے بغیر آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور آپ کی جو ڈائبٹک نیوروپیتھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی, جو سنسیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہو جائے گی. پروفیسر حکیم تصور صاحب کے پاس اس کا کوئی نسخہ ہے, حل ہے؟ جی بالکل جی, اس کا بالکل ہمارے پاس حل ہے اور 100% حل ہے, اور بالکل بڑا سستا سا حل ہے. ایسے پیشنٹ جن کو پاؤں کی جو ایڑیاں ان میں درد ہوتی ہے, سنسیشن ہوتی ہے, جو پنڈلیاں ان میں درد ہوتی ہے, یا ڈی وی ٹی
है, जिसमें एक जो डीवीटी है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, जिसमें जो लेग है, जो पिंडलियां है ना, इसके जो गहरी रग के अंदर क्लॉट्स आ जाता है, और एलोपैथिक में तो इसकी सर्जरी करते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसका मेडिसिन खाने से मरीज ठीक हो जाता है। ये 3 चीजों का एक नुस्खा है, मैं बताता हूँ। ये एक चीज है जी, असगंध नगौरी, अश्वगंधा भी इसे कहते हैं। तो नंबर 2 है ये सूंठ है, जो सूखा अदरक इसे बोलते हैं, और इसके अंदर एक बड़ा मारूफ जो है ना वो मुरक्कब होता है जिंजरोल, ये इसे खुश्क अदरक भी बोलते हैं। और नंबर 3 जी सुरंजा शीरी है, सुरंजा शीरी, ये 3 चीजों का मुरक्कब है। ये कहाँ से मिलेगा हमें? पंसार स्टोर से। ठीक है, पंसार स्टोर से बड़ा आसानी से मिल जाएगा। पंसार स्टोर से ले लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, बड़ा सस्ता सा नुस्खा है। तीनों चीजों को आपने बराबर वजन ले लेना है और इसे बिल्कुल फाइन पाउडर कर लेना है। ठीक है, हाँ, और इसका कम से कम जो 1000 मिलीग्राम कैप्सूल है ना, वो सुबह दोपहर शाम आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। खाने के बाद या पहले? खाने के बाद। ठीक है, खाने के बाद। हाँ, अगर किसी को पेशेंट को ज्यादा मसला है तो वो इसका ना पुदीने का जो कावा है, पुदीना ले लें, ताज़ा पुदीना ले लें या खुश्क ले लें, पुदीने का कावा ले लें, उसके साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपको पहले दिन ही रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी लेके हमने कोई भी बंदा इसे यूज कर सकता है? बिल्कुल जी, कोई भी बंदा तो यूज कर सकता है। कितने टाइम के अंदर फिर ये हमारा दर्द वगैरह खत्म हो जाता है? कितनी खुराकें लेनी पड़ेंगी? मैं कहता हूँ कि 3 खुराकें इंशाल्लाह। आपने सुबह खाई, दोपहर खाई और रात को खाई, इंशाल्लाह रात को पता ही नहीं हमारे पास होगा एड़ियों का, पिंडलियों का दर्द? बिल्कुल जी, एड़ी दर्द, हील पेन, खत्म। पिंडली का दर्द, आपके जो सेंसेशन हो रही है, आपको डीवीटी है, डीवेन थ्रोम्बोसिस है, तो इंशाल्लाह आपको थकन महसूस होती है, इवन के कमर दर्द के ऊपर भी यही नुस्खा काम करेगा इंशाल्लाह। कितने के पैसों का? काफी महंगा तो नहीं है? नहीं, ये कम से कम आप 1 हफ्ते का बनाएंगे तो 300 रुपया लगेगा इंशाल्लाह। नुस्खे आपके बड़े सस्ते हैं। बस सस्ते। तो फिर हकीम के पास चले जाएं, ये 3000 का हो जाता है। देखें जी, सारे नुस्खे सस्ते भी नहीं होते हैं ना। अच्छा, अब देखिए ना, हकीम इतना सस्ता भी नहीं है, हकीम के पास महंगे भी नुस्खे हैं, सस्ते भी हैं, जिस तरह की डिजीज है, जिस तरह की मर्ज है। लेकिन यहाँ आने का मेरा मकसद यही है कि लोगों को सस्ता और साइंटिफिक और कुदरती तरीका इलाज मुतारफ आप बता रहे थे, आप तो ज्यादा लोगों की खिदमत में पेश रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप वो चीजें बता रहे हैं कि जो हर बंदा अफोर्ड कर सके। बस ये हम महंगाई के दौर में, और पाकिस्तान में आपको पता ही है कि जो है ना गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मेरा मिशन भी यही है कि लोगों को सस्ता और साइंटिफिक इलाज मुतारफ करवाया जाए, और बिल्कुल बहुत सस्ता है ये नुस्खा।